آتی ہے، حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں. آج دیکھیں نبی کے نام لیوا جو بھی ہے، اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. اور جو کوئی نبی کی محبت کا اظہار کرتا ہے تمنچے اس کے اوپر رسید کیے جاتے ہیں. حالات آتے ہیں لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، نبی کی محبت کو دیکھ کر، نبی کی محبت کو بیان کرنے پر، نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں بسانے پر، نبی کی محبت کو عملی جامہ پہنانے پر جو حالات آتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، ان حالات کو دیکھ کر لڑکھڑانا نہیں ہے، ان حالات کو دیکھ کر اپنے جسم میں کب کبھی تاری نہیں کرنی ہے، اپنے شجاعت کو برقرار رکھنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنی ہے. اس لیے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے نبی کی محبت مکمل طور پر دل کے اندر بسا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے.
جس کے بغیر جنت میں داخلہ کسی کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت میں جانا ہے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات سمجھیں کہ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی مکمل ایمان والا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہاں پر سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نبی کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو، اور کوئی آدمی ایمان والا ہونے کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتا، یہ اس کا حق نہیں بنتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ نبی کی محبت نہیں آ جاتی۔ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب سے بھی زیادہ نبی کی محبت جب تک دل میں نہیں آتی، اس وقت تک آدمی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، ایک اور بات سمجھنی ہے، میں ایمان والا ہوں یہ کہنا آسان ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ مثال سے آپ سمجھیں، میں نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی اس نے میرے 2 لاکھ روپیے لے لیے، کیا میرا صرف اتنا کہنے سے وہ مجرم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب تک میں کوئی دلیل سامنے نہیں پیش کروں گا، کوئی ثبوت پیش نہیں کروں گا، اس وقت تک اس آدمی کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا۔ میں نے دلیل پیش کیا، ثبوت پیش کیا، گواہ پیش کیے، پھر میں کہتا ہوں کہ اس نے میرے 2 لاکھ روپے لے لیے ہیں، اس کے بعد اس کو مجرم کہا جائے گا، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ میرے 2 لاکھ روپے لے لیے ہیں تو اس کو مجرم قرار نہیں کیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ایک آدمی ایمان والا کہتا ہے، میں مومن ہوں، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ یہ دلائل، اس طرح کے ثبوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں تھے۔
انہوں نے ایسے کام کر کے دکھائے ساری دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو سچے عاشق ہم ہیں اور صحیح معنی میں ایمان والے ہم ہیں. ان کاموں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ایمان تھا. جب یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ کی ہے سوائے میرے جان کے. یعنی کہ سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، کسر باقی ہے، کمی ہے ایمان میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت آپ کی ہے، میری جان سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اب ہم یہاں پر سمجھیں کہ نبی کی محبت ہمارے دل میں اتنی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دنیا سے زیادہ. اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے کوشش اس معنی میں کرنی ہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط کرنی ہے تو سب سے زیادہ محبت اپنے دل میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بسانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیدے دوست ہیں. بدر کا موقع ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے. ابا جان سے فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ابا جان بدر کے موقع پر آپ میرے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا، برابر میرے نشانے پر آپ تھے، لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر اس وقت میرے نشانے پر تم ہوتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، لیکن میں وہیں تمہیں ختم کر دیتا. کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایمان کی اہمیت ہے صحابہ کے نزدیک. ایمان ہے تیرے اندر تو تیری اہمیت میرے نزدیک ہے، ایمان نہیں ہے تو تیری کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی کا چہیتا ہے تو تیری محبت ہمارے دل کے اندر ہے، نبی کی محبت تیرے دل کے اندر نہیں تو تیری کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے. صرف زبان سے کہا نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس کو بتایا کہ محبت اس معنی میں ہوتی ہے. ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں نبی کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت بتاتا ہے کہ تمہارے اندر نبی کی محبت جھوٹی ہے. ہم دیکھیں کہ ایک طرف باپ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف شریعت کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو ہم مانتے کس کی؟
کیا نبی کی مانتے ہیں یا باپ کی مانتے ہیں؟ فیصلہ ہم خود کریں. اس کے بالمقابل بیٹا کچھ کہتا ہے ابا سے اور دوسری طرف نبی کا حکم ہے، تو ہم کس کی مانتے ہیں؟ فیصلہ ہم کریں. تو ہم خود فیصلہ کریں کہ میرا ایمان ابھی مکمل ہوا یا نہیں ہوا. آج کل تو ہماری گاڑی چل رہی ہے ایسے ہی چل رہی ہے، زبانی اعتبار سے کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، لیکن جب بیٹے کا تقاضا آتا ہے تو سب سے پہلے نبی کی محبت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کا کام آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نبی کے طریقے کو ترک کر دیتے ہیں. ماں باپ کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے نبی کے سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ محبت نبی کے ہمارے دل میں زیادہ. مثال کے طور پر شادی کا موقع آتا ہے، سنت کتنے لوگ زندہ کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں. چہرے پر داڑھی کا مسئلہ آتا ہے، کتنے لوگ نبی کے سنت کا اظہار کرتے ہیں، پھر بھی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. زبان سے اقرار ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن عمل کر کے یہ بتانی ہے کہ ایمان والا میں ہوں، سچا عاشق میں ہوں، یہ اصل بات ہے. صحابہ نے صرف زبان سے کہا نہیں ہے بلکہ عملی طور پر کر کے بتایا ہے کہ عاشق رسول ہم ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ الفاظ کہہ دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا نہیں گیا، فوری طور پر پتھر اٹھائے دے مارا. باپ ہے، لیکن یہاں پر نبی کی محبت کا تقاضا ہے. لیکن باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس لیے فوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ، ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، میں نے اپنے ابا کو پتھر سے مار دیا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی میرے والد محترم کو ایمان کی توفیق دے دے، ہدایت نصیب فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں، ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، دو باتیں یہاں پر سمجھیں. نمبر ایک، نبی کی محبت. نبی کی محبت اتنی زیادہ، نبی کے خلاف، نبی کی شان کے خلاف ایک بول بھی اگر آ جائے سامنے، سننے گوارا نہیں، سننے کے بعد برداشت نہیں ہوتا ہے، چاہے سامنے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. لیکن دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے، باپ کے حقوق ہیں جس کی وجہ سے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان کی توفیق کے لیے دعا تو کر دیا. تو یہ ہوتی ہے محبت. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، سارے مسلمانوں کی ماں ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مطہرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پاکیزہ گھرانہ ہے. یہ عقیدہ ہم تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری سارے امت محمدیہ کی مائیں ہیں. ان کا ادب، احترام، ان کی عزت ہم تمام پر لازم اور ضروری ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
ابو سفیان کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے، لیکن محبت کا تقاضا سمجھے. جب باپ گھر تشریف لا رہے ہیں، ابو سفیان گھر آ رہے بیٹی سے ملنے کے لیے، بسترا بچھا ہوا ہے لیکن بستر کو لپیٹ دیے. باپ دیکھے، کہا کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ ساری دنیا میں یہ رواج ہے کہ جب بچی کے گھر باپ آتا ہے اس کے ادب میں، احترام میں بستر بچھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے. تو نے یہ کیسے کام کیا ہے؟ آپ مجھے دیکھ کر فوراً بستر موڑ دیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، ابا جان آپ ناپاک ہیں، یہ بسترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی کے پاک بستر پر آپ کا ناپاک جسم بیٹھ نہیں سکتا، اس کے لائق آپ نہیں ہیں. باپ الگ ہے لیکن نبی کی محبت کا تقاضا الگ ہے. تو یہ امت کو بتایا کہ محبت اس معنی میں کی جاتی ہے، لیکن سمجھیں کہ جس کے دل کے اندر نبی کی محبت آتی ہے، حالات آتے ہیں اس کے اوپر، تکالیف آتے ہیں اس کے اوپر، مصائب آتے ہیں اس کے اوپر، امتحانات آتے ہیں اس کے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی ایمان والا نبی سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے دل کے اندر نبی کی محبت آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنے حالات لاتے ہیں گویا کہ بارش کے خطروں کی طرح حالات آتے ہیں اس کے اوپر. آزمائشیں آتے ہیں. اب یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، پرکھا جاتا ہے اس موقع پر کہ یہ سچی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. صحابہ پر بھی حالات آئے، مصائب آئے، برداشت کیے، لیکن نبی کے شان میں کبھی کمی آنے نہیں دی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، سلام کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے گاؤں میں چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہیں کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے، کچھ نماز سکھانے کے لیے، دعائیں سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے آپ چند لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے گاؤں میں آئیں گے، جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو کچھ سکھائیں گے، وہ لوگ کچھ سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ کر لیا اور ان 10 صحابہ میں امیر بنایا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو. اور یہ لوگ 10 صحابہ کو لے گئے. اب جب راستے میں جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پہلے ہی سے چال بھنا تھا، انہوں نے چال چلی انہوں نے، لیکن حقیقت سامنے ظاہر کر دی اور سارے 10 صحابہ کو اطراف سے گھیر لیا. روایت میں آتا ہے کہ 100 تیر اندازوں نے صحابہ کو نشانہ بنایا چاروں طرف سے. ایک روایت میں آتا ہے 200 تیر اندازوں نے نشانہ بنایا. اب یہ صحابہ حالت دیکھے تو ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اس وقت کافروں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے، ہمارا مارنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ نیچے اتر کر آئے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مکے آپ کو لے جائیں گے، وہاں پر لوگوں کو آپ کو بیچ دیں گے، یہ ہمارا مقصد ہے، آپ نیچے آ جائیں. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کافروں کے حوالے نہیں کریں گے. بہرحال کافروں نے تیر چلانا شروع کیے. جو 10 صحابہ تھے ان میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے. ان میں سے جو امیر تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے. شہید ہونے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ
میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں. اے میرے اللہ یہ سارے واقعے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. اے میرے اللہ میرے جسم کو اور میرے سر کو ان کافروں کے حوالے نہ کرنا. حضرت عاصم کی یہ دعا تھی. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی. تو بہرحال جب کافروں نے شہید کر دیا, حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لینے کے لیے جب آگے بڑھے, ایک طرف سے بھیڑوں کی ایک جماعت آئی اور وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو پیچھے کر دیا. کسی کو الناش کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اسی وقت اللہ رب العزت نے بادل بھیجے جو کالے کالے بادل آئے. اتنا پانی برسا جس میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر بہ نکلا. لیکن کسی کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نہیں آئے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ مجھے کافروں کے حوالے نہ فرما دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی خبر ہوئی. جبرائیل امین نے سارا واقعے کی خبر پہنچا دی. بہرحال جو کافر تھے, 3 صحابہ جو بچے ہوئے تھے, ان تینوں کو قید کر لیا. ان میں سے ایک تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ, اور ان میں سے ایک تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ, اور ان میں سے ایک تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. 3 صحابہ کو قید کیا اور لے گئے بیچنے کے خاطر. اور لے گئے جب زہران مقام پر جب پہنچے, حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں بیڑیاں بنی ہوئی تھی. انہوں نے ہاتھ سے ہتھکڑیوں کو چھڑایا, تلوار ہاتھ میں لے لی کافروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو جب کافروں نے دیکھا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پتھروں سے مار کر حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا. وہی مقام زہران میں انہیں دفن کر دیا گیا. 2 صحابہ باقی رہے, ایک حضرت زید اور ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ. جب ان دونوں کو لے جایا گیا, حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا گیا. جب بیچا تو کافر لوگ انہیں لے کر آ رہے تھے, ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے. تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو سفیان کہنے لگا کہ بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہاری جگہ اگر تمہارے نبی ہوتے انہیں سولی پر چڑھا دیا جاتا اور آپ آرام سے تمہارے گھر بیٹھے رہتے تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نالائق, سولی تو دور کی بات, میرے دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جگہ نبی ہو اور نبی کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں اطمینان سے گھر بیٹھا رہوں. ابو سفیان کہنے لگا ساری دنیا کے اندر کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنی محبت اصحاب محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. صحابہ نے جو نبی سے محبت کی, اس کی مثال ساری دنیا میں محبت کی کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. تو بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ایک صحابی بچے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ. جب انہیں بھی بیچ دیا گیا, لے کر آئے, انہیں قید کیا گیا, بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا گیا. لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے سولی پر لے جایا گیا تو حضرت خبیب نے کافروں سے کہا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع دے دیں. انہوں نے موقع دیا, جاؤ نماز پڑھو. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, ہاتھ اٹھائے, باندھے, نماز شروع کی. نماز کو مختصر کیا, لمبی نہیں کی, تاکہ یہ کافر لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو موت کے ڈر سے انہوں نے نماز کو لمبی کر دی ہے. یہ خیال ان کافروں کے ذہن میں نہ آئے, اس لیے نماز کو مختصر کی. اور نماز مختصر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میرا سلام میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا. روایت میں آتا ہے جب حضرت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پیش کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے, ہے کوئی اس مجمع میں سے جو حضرت خبیب کو سولی کے پھندے سے چھڑا کر میرے پاس لے کر آئے؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے جنت ہے. تو صحابہ میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں اور میرا ساتھی حضرت مقداد تیار ہے, ہم دو جائیں گے اور حضرت خبیب کو سولی کے پھندے سے چھڑا کر لے کر آئیں گے. یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکلے. دن بھر چھپے رہتے, رات میں چلتے رہتے, دن بھر چھپے رہتے, رات میں چلتے رہتے. پہنچ گئے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس. دیکھا کہ سولی کے پھندے پر لٹکے ہوئے ہیں, وہاں پر کافر پہرا لگائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو چھپاتے چھپاتے سولی کے پھندے تک پہنچ گئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو کھولا, نیچے اتارا, دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب 40 دن سے سولی پر لٹکے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن جب گزر جاتے ہیں, اس کے جسم پھولنے لگتا ہے, رنگ بدلنے لگتا ہے, تعفن پھوٹنے لگتا ہے, بدبو آنے لگتی ہے. لیکن صحابہ کی شان پر قربان جائے, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان تو دیکھے. 40 دن سے لاش لٹکی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی بھی بدبو نہیں, رنگ نہیں بدلا. حضرت زبیر فرماتے ہیں حضرت خبیب کو جب میں نے دیکھا, زخم ابھی تازے کے تازے ہی تھے, جسم کا رنگ نہیں بدلا تھا, جسم ابھی سرخ ہی تھا اور جسم سے کوئی تعفن نہیں پھول رہا تھا, جسم سے گویا کہ خوشبو آ رہی تھی. اور میں نے لاش کو اٹھایا حضرت خبیب کی, لے جانے کے لیے گھوڑے کی طرف جب بڑھا, وہ ضرورت کافروں کی اطلاع مل گئی اور کافر سارے کے سارے آگاہ ہو کر اور ایک دم آ گئے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو لپکنے کے لیے. لیکن حضرت زبیر فرماتے جب میں نے خبیب کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر گھوڑے کی طرف آگے بڑھا, میرے ہاتھوں سے حضرت خبیب کی لاش نیچے گر گئی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ زمین فوری طور پر پھٹی, حضرت خبیب کو اندر لے لیا. بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو زمین نے اپنے اندر نگل لیا, دفن کر دیا. حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کافروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, ادھر جبرائیل امین بھی تشریف لائے. ایک طرف زبیر مقدار رضی اللہ عنہما تشریف لائے, دوسرے طرف جبرائیل امین تشریف لائے. جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زبیر اور حضرت مقداد کی اس کوشش کو دیکھ کر فرشتے بھی ان دونوں پر فخر محسوس کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی عطا فرمائی. تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے, حالات آتے ہیں, مصائب آتے ہیں, مشکلات آتے ہیں. آج دیکھیں نبی کے نام لیوا جو بھی ہے, اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, قید کر دیا جاتا ہے. اور جو کوئی نبی کی محبت کا اظہار کرتا ہے تمنچے اس کے پر رسید کیے جاتے ہیں. حالات آتے ہیں لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے, نبی کی محبت کو دیکھ کر, نبی کی محبت کو بیان کرنے پر, نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں بسانے پر, نبی کی محبت کو عملی جامہ پہنانے پر جو حالات آتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے, ان حالات کو دیکھ کر لڑکھڑانا نہیں ہے, ان حالات کو دیکھ کر اپنے جسم میں کب کبھی تاری نہیں کرنی ہے, اپنے شجاعت کو برقرار رکھنی ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنی ہے. اس لیے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے نبی کی محبت مکمل طور پر دل کے اندر بسانے سے. جب نبی کی محبت دل کے اندر مکمل ہے ہی نہیں تو ایمان مکمل نہیں. تو میرے بھائیو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو ہم مکمل بنانا چاہتے ہیں تو نبی کی محبت کو دل میں بسانا ہے. کتنی بسانا ہے, کتنی محبت بسانا ہے, اپنے ماں
اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کی محبت اپنے دل کے اندر بسانی ہے۔ اپنی جان بھی جائے تو نبی کی محبت پر، اپنی جان بھی قربان ہو جائے تو نبی کی چاہت پر، نبی کے حکم پر اپنے سب کچھ تن من دھن لٹانے کے لیے ہم تیار ہوں۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ ایمان والا، مکمل ایمان والا اس وقت تک ہو نہیں سکتا تم میں سے کوئی جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پرفتن دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر ہر اعتبار سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایمان مضبوط بنانے کے لیے نبی کی زندگی کو اپنے آپ آئیڈیل بنائیں، نبی کی زندگی کو نمونہ بنائیں، ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب ساتھی ارادہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر بساتے ہوئے، نبی کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔